تم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے. آپ جان لیں کہ میری جذبات شاید تمہیں نظر نہیں آ رہی, لیکن میں نقطے جوڑتی جا رہی ہوں. ممی پلیز کچھ بھی کہنے سے پہلے آپ کو ریکویسٹ ہی ہو کہ آپ میری سوچ بہت پاک اور صاف ہے. اپنے سابقہ منگیتر سے مل رہی ہیں. فائز کے بڑھتے قدم دیکھ کر ہماری نیت میں کھوٹ آ گیا تھا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ یہاں پر آ کے میری بیوی سے اس طرح بات کرتا ہوں؟ مجھ سے وفا اور محبت. حریم بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی ہے کیونکہ وہ جان چکی ہے کہ ناصر نے ابھی تک وہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کی. جب وہ ناصر سے ملنے کے لیے ہوٹل میں جاتی ہے تو وہاں پر فائز کی ماں چھپ کر ان دونوں کی ویڈیو بنا لیتی ہے, اور فائز کی ماں تو جو چاہتی تھی وہی ہونے جا رہا ہے. اس کے ہاتھ ثبوت لگتے ہی جا رہے ہیں, بس وہ انتظار میں ہے کسی طریقے سے خود ہی بات کھل کر ساری سامنے آ جائے فائز کے. آپ دیکھیں گے کہ فائز حریم سے کہتا ہے کہ سچ سچ بتاؤ وہ 5 لاکھ آخر تم نے رفیع بھائی کو کیوں دیا ہے. تو حریم کہتی ہے کہ انہوں نے باہر کے ملک جانا تھا, انہیں کچھ ضرورت تھی اسی لیے انہیں چاہیے تھے پیسے, اور وہ یہ کہہ کر بات کو ٹال دیتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اب بہت ہی جلد فائز کی ماں ان ساری باتوں کا تقاضا فائز کے سامنے رکھ دے گی اور اس کو سارے ثبوت دکھا دے گی. اور جب فائز ساری ویڈیوز اور ثبوت دیکھے گا تو اسے بہت ہی زیادہ دکھ ہوگا, اور وہ حریم سے کہے گا کہ میں نے تم پر اتنا یقین کیا اور تمہارے ساتھ شادی کی, اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں مانا, تمہیں اتنی عزت دلوائی اس گھر سے, مگر تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا. اور حریم فائز سے کہے گی کہ میں بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخرکار میں آپ کو کس طرح سے یہ ساری بات بتاؤں. مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا, اسی لیے میں نے آپ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی. میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کی ماں کو یہ سب کچھ پتہ ہے اور وہ ناصر کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کر رہی تھی. اور الٹا فائز کی ماں فائز کی نظروں میں غلط ثابت ہو جائے گی, اور وہ اپنی ماں سے کہے گا کہ اگر آپ کو ان سب باتوں کا پتہ تھا تو آپ نے اس بات میں ناصر. فائز کی ماں بڑی ہی چلاکی سے اپنی چال کو چل رہی ہے, اور وہ فائز کے سامنے حریم کو کہتی ہے کہ جو پیسے میں نے تمہیں دیے تھے وہ پیسے مجھے چاہیے, ملازموں کو تنخواہیں دینی ہیں تو وہ پیسے مجھے دے دو. جبکہ فائز کی ماں اس بات کو جانتی ہے کہ وہ پیسے حریم ناصر کو دے چکی ہے, اور وہ یہی تو چاہتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس بات کو سامنے لے آئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے آخرکار کیا سچائی ہے حریم کی. آپ دیکھیں گے حریم وہ رقم جا کر ناصر کو دے دیتی ہے اور ناصر سے کہتی ہے کہ آخری بار بس میں تمہیں یہ چیک دینے کے لیے آئی ہوں, وہ بھی اپنی اور فائز کی خوشی اور سکون کی خاطر. آپ دیکھیں گے اب بہت جلد فائز کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ وہ رقم حریم نے ناصر کو دی ہے. تو فائز حریم سے کہے گا کہ آخرکار تم نے یہ قدم کیوں اٹھایا اور تم نے کیوں دی اسے اتنی بڑی رقم, کیا سوچ کر, اور تم نے اس سے رابطہ ہی کیوں کیا. اور فائز کے دل میں حریم کے لیے بہت ہی سی باتیں اور مخالفت آ جائے گی, اور وہ حریم سے کہے گا کہ میں نے تمہارے ساتھ اتنی بھلائی کی, تم سے شادی کی اور تمہیں اپنے گھر میں عزت دلوائی اور اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانی, اور آج یہ سب کر رہی ہو تم. اور فائز کی ماں بہت جلد فائز کو وہ ویڈیو بھی دکھا دے گی, اور فائز حریم سے کہے گا مجھے تم سے بالکل بھی یہ امید نہیں تھی کہ آخرکار یہ سب کچھ ہوگا. اور کیا اب حریم اپنی سچائی فائز کے سامنے رکھ پائے گی, اور کیا وہ سچی ہو پائے گی اپنی باتوں پہ. آپ دیکھیں گے کہ جب فائز کو ان باتوں کی ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی تو وہ حریم کو معاف کر دے گا, اور فائز کی ماں پھر سے اپنے مقصد میں ناکام رہ جائے گی, کیونکہ حریم سچے دل سے فائز سے معافی مانگ لے گی اور کہے گی کہ میں نے جو بھی کیا وہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں آپ کو سب سچ بتانا چاہتی تھی مگر میں ڈرتی تھی کہیں آپ مجھ پر شک نہ کریں. حریم بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی ہے کیونکہ وہ جان چکی ہے کہ ناصر نے ابھی تک وہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کی. جب وہ ناصر سے ملنے کے لیے ہوٹل میں جاتی ہے تو وہاں پر فائز کی ماں چھپ کر ان دونوں کی ویڈیو بنا لیتی ہے, اور فائز کی ماں تو جو چاہتی تھی وہی ہونے جا رہا ہے. اس کے ہاتھ ثبوت لگتے ہی جا رہے ہیں, بس وہ انتظار میں ہے کسی طریقے سے خود ہی بات کھل کر ساری سامنے آ جائے فائز کے. آپ دیکھیں گے کہ فائز حریم سے کہتا ہے کہ سچ سچ بتاؤ وہ 5 لاکھ آخر تم نے رفیع بھائی کو کیوں دیا ہے. تو حریم کہتی ہے کہ انہوں نے باہر کے ملک جانا تھا, انہیں کچھ ضرورت تھی اسی لیے انہیں چاہیے تھے پیسے, اور وہ یہ کہہ کر بات کو ٹال دیتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اب بہت ہی جلد فائز کی ماں ان ساری باتوں کا تقاضا فائز کے سامنے رکھ دے گی اور اس کو سارے ثبوت دکھا دے گی, اور جب فائز ساری ویڈیوز اور ثبوت دیکھے گا تو اسے بہت ہی زیادہ دکھ ہوگا, اور وہ حریم سے کہے گا کہ میں نے تم پر اتنا یقین کیا اور تمہارے ساتھ شادی کی, اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں مانا, تمہیں اتنی عزت دلوائی اس گھر سے, مگر تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا. اور
حریم فائز سے کہے گی کہ میں بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخرکار میں آپ کو کس طرح سے یہ ساری بات بتاؤں۔ مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا، اسی لیے میں نے آپ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کی ماں کو یہ سب کچھ پتہ ہے اور وہ ناصر کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کر رہی تھی، اور الٹا فائز کی ماں فائز کی نظروں میں غلط ثابت ہو جائے گی، اور وہ اپنی ماں سے کہے گا کہ اگر آپ کو ان سب باتوں کا پتہ تھا تو آپ نے اس بات میں ناصر فائز کی ماں بڑی ہی چالاکی سے اپنی چال کو چل رہی ہے، اور وہ فائز کے سامنے حریم کو کہتی ہے کہ جو پیسے میں نے تمہیں دیے تھے وہ پیسے مجھے چاہیے، ملازموں کو تنخواہیں دینی ہیں تو وہ پیسے مجھے دے دو، جبکہ فائز کی ماں اس بات کو جانتی ہے کہ وہ پیسے حریم ناصر کو دے چکی ہے، اور وہ یہی تو چاہتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس بات کو سامنے لے آئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے آخرکار کیا سچائی ہے حریم کی۔ آپ دیکھیں گے حریم وہ رقم جا کر ناصر کو دے دیتی ہے اور ناصر سے کہتی ہے کہ آخری بار بس میں تمہیں یہ چیک دینے کے لیے آئی ہوں، وہ بھی اپنی اور فائز کی خوشی اور سکون کی خاطر۔ آپ دیکھیں گے اب بہت جلد فائز کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ وہ رقم حریم نے ناصر کو دی ہے، تو فائز حریم سے کہے گا کہ آخرکار تم نے یہ قدم کیوں اٹھایا اور تم نے کیوں دی اسے اتنی بڑی رقم، کیا سوچ کر، اور تم نے اس سے رابطہ ہی کیوں کیا۔ اور فائز کے دل میں حریم کے لیے بہت ہی سی باتیں اور مخالفت آ جائے گی، اور وہ حریم سے کہے گا کہ میں نے تمہارے ساتھ اتنی بھلائی کی، تم سے شادی کی اور تمہیں اپنے گھر میں عزت دلوائی اور اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانی، اور آج یہ سب کر رہی ہو تم۔ اور فائز کی ماں بہت جلد فائز کو وہ ویڈیو بھی دکھا دے گی، اور فائز حریم سے کہے گا مجھے تم سے بالکل بھی یہ امید نہیں تھی کہ آخرکار یہ سب کچھ ہوگا، اور کیا اب حریم اپنی سچائی فائز کے سامنے رکھ پائے گی اور کیا وہ سچی ہو پائے گی اپنی باتوں پہ۔ آپ دیکھیں گے کہ جب فائز کو ان باتوں کی ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی تو وہ حریم کو معاف کر دے گا، اور فائز کی ماں پھر سے اپنے مقصد میں ناکام رہ جائے گی، کیونکہ حریم سچے دل سے فائز سے معافی مانگ لے گی اور کہے گی کہ میں نے جو بھی کیا وہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کو سب سچ بتانا چاہتی تھی مگر میں ڈرتی تھی کہیں آپ مجھ پر شک نہ کریں۔ حریم بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی ہے کیونکہ وہ جان چکی ہے کہ ناصر نے ابھی تک وہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کی۔ جب وہ ناصر سے ملنے کے لیے ہوٹل میں جاتی ہے تو وہاں پر فائز کی ماں چھپ کر ان دونوں کی ویڈیو بنا لیتی ہے، اور فائز کی ماں تو جو چاہتی تھی وہی ہونے جا رہا ہے، اس کے ہاتھ ثبوت لگتے ہی جا رہے ہیں، بس وہ انتظار میں ہے کسی طریقے سے خود ہی بات کھل کر ساری سامنے آ جائے فائز کے۔ آپ دیکھیں گے کہ فائز حریم سے کہتا ہے کہ سچ سچ بتاؤ وہ 5 لاکھ آخر تم نے رفیع بھائی کو کیوں دیا ہے؟ تو حریم کہتی ہے کہ انہوں نے باہر کے ملک جانا تھا، انہیں کچھ ضرورت تھی اسی لیے انہیں چاہیے تھے پیسے، اور وہ یہ کہہ کر بات کو ٹال دیتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اب بہت ہی جلد فائز کی ماں ان ساری باتوں کا تقاضا فائز کے سامنے رکھ دے گی اور اس کو سارے ثبوت دکھا دے گی، اور جب فائز ساری ویڈیوز اور ثبوت دیکھے گا تو اسے بہت ہی زیادہ دکھ ہوگا، اور وہ حریم سے کہے گا کہ میں نے تم پر اتنا یقین کیا اور تمہارے ساتھ شادی کی، اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں مانا، تمہیں اتنی عزت دلوائی اس گھر سے مگر تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ اور حریم فائز سے کہے گی کہ میں بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخرکار میں آپ کو کس طرح سے یہ ساری بات بتاؤں۔ مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا، اسی لیے میں نے آپ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کی ماں کو یہ سب کچھ پتہ ہے اور وہ ناصر کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کر رہی تھی، اور الٹا فائز کی ماں فائز کی نظروں میں غلط ثابت ہو جائے گی، اور وہ اپنی ماں سے کہے گا کہ اگر آپ کو ان سب باتوں کا پتہ تھا تو آپ نے اس بات میں ناصر فائز کی ماں بڑی ہی چالاکی سے اپنی چال کو چل رہی ہے، اور وہ فائز کے سامنے حریم کو کہتی ہے کہ جو پیسے میں نے تمہیں دیے تھے وہ پیسے مجھے چاہیے، ملازموں کو تنخواہیں دینی ہیں تو وہ پیسے مجھے دے دو، جبکہ فائز کی ماں اس بات کو جانتی ہے کہ وہ پیسے حریم ناصر کو دے چکی ہے، اور وہ یہی تو چاہتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس بات کو سامنے لے آئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے آخرکار کیا سچائی ہے حریم کی۔ آپ دیکھیں گے حریم وہ رقم جا کر ناصر کو دے دیتی ہے اور ناصر سے کہتی ہے کہ آخری بار بس میں تمہیں یہ چیک دینے کے لیے آئی ہوں، وہ بھی اپنی اور فائز کی خوشی اور سکون کی خاطر۔ آپ دیکھیں گے اب بہت جلد فائز کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ وہ رقم حریم نے ناصر کو دی ہے، تو فائز حریم سے کہے گا کہ آخرکار تم نے یہ قدم کیوں اٹھایا اور تم نے کیوں دی اسے اتنی بڑی رقم، کیا سوچ کر، اور تم نے اس سے رابطہ ہی کیوں کیا۔ اور فائز کے دل میں حریم کے لیے بہت ہی سی باتیں اور مخالفت آ جائے گی، اور وہ حریم سے کہے گا کہ میں نے تمہارے ساتھ اتنی بھلائی کی، تم
से शादी की और तुम्हें अपने घर में इज़्ज़त दिलवाई और अपने माँ बाप की बात नहीं मानी और आज ये सब कर रही हो तुम। और फ़ाइज़ की माँ बहुत जल्द फ़ाइज़ को वो वीडियो भी दिखा देगी और फ़ाइज़ हरीम से कहेगा मुझे तुमसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि आखिरकार ये सब कुछ होगा। और क्या अब हरीम अपनी सच्चाई फ़ाइज़ के सामने रख पाएगी और क्या वो सच्ची हो पाएगी अपनी बातों पे। आप देखेंगे कि जब फ़ाइज़ को इन बातों की सारी हकीकत मालूम हो जाएगी तो वो हरीम को माफ़ कर देगा और फ़ाइज़ की माँ फिर से अपने मकसद में नाकाम रह जाएगी, क्योंकि हरीम सच्चे दिल से फ़ाइज़ से माफ़ी मांग लेगी और कहेगी कि मैंने जो भी किया वो मुझसे गलती हो गई। मैं आपको सब सच बताना चाहती थी मगर मैं डरती थी कहीं आप मुझ पर शक ना करें। कि हरीम बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है क्योंकि वो जान चुकी है कि नासिर ने अभी तक वो वीडियो डिलीट नहीं की। जब वो नासिर से मिलने के लिए होटल में जाती है तो वहाँ पर फ़ाइज़ की माँ चुप कर उन दोनों की वीडियो बना लेती है और फ़ाइज़ की माँ तो जो चाहती थी वही होने जा रहा है, उसके हाथ सबूत लगते ही जा रहे हैं। बस वो इंतज़ार में है किसी तरीके से खुद ही बात खुलकर सारी सामने आ जाए फ़ाइज़ के। आप देखेंगे कि फ़ाइज़ हरीम से कहता है कि सच सच बताओ वो 5 लाख आखिर तुमने रूफ़ी भाई को क्यों दिया है। तो हरीम कहती है कि उन्होंने बाहर के मुल्क जाना था, उन्हें कुछ ज़रूरत थी इसीलिए उन्हें चाहिए थे पैसे और वो ये कहकर बात को टाल देती है। आप देखेंगे कि अब बहुत ही जल्द फ़ाइज़ की माँ इन सारी बातों का तकाज़ा फ़ाइज़ के सामने रख देगी और उसको सारे सबूत दिखा देगी और जब फ़ाइज़ सारी वीडियोज़ और सबूत देखेगा तो उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होगा और वो हरीम से कहेगा कि मैंने तुम पर इतना यकीन किया और तुम्हारे साथ शादी की, अपने माँ बाप की बात को नहीं माना, तुम्हें इतनी इज़्ज़त दिलवाई इस घर से मगर तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया। और हरीम फ़ाइज़ से कहेगी कि मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार मैं आपको किस तरह से ये सारी बात बताऊं। मुझे इतना डर लग रहा था इसीलिए मैंने आपसे इस बारे में कोई बात नहीं की। मैं नहीं जानती थी कि आपकी माँ को ये सब कुछ पता है और वो नासिर के साथ मिलकर ये सब कुछ कर रही थी और उल्टा फ़ाइज़ की माँ फ़ाइज़ की नज़रों में गलत साबित हो जाएगी और वो अपनी माँ से कहेगा कि अगर आपको ये इन सब बातों का पता था तो आपने इस बात में फ़ाइज़ की माँ बड़ी ही चालाकी से अपनी चाल को चल रही है और वो फ़ाइज़ के सामने हरीम को कहती है कि जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे वो पैसे मुझे चाहिए, मुलाजमों को तनख्वाहें देनी हैं तो वो पैसे मुझे दे दो। जबकि फ़ाइज़ की माँ इस बात को जानती है कि वो पैसे हरीम नासिर को दे चुकी है और वो यही तो चाहती है कि वो किसी तरीके से इस बात को सामने ले आए और किसी को पता भी ना चले आखिरकार क्या सच्चाई है हरीम की। आप देखेंगे हरीम वो रकम जाकर नासिर को दे देती है और नासिर से कहती है कि आखिरी बार बस मैं तुम्हें ये चेक देने के लिए आई हूँ, वो भी अपनी और फ़ाइज़ की खुशी और सुकून की खातिर। आप देखेंगे अब बहुत जल्द फ़ाइज़ को इस बात का पता चल जाएगा कि वो रकम हरीम ने नासिर को दी है। तो फ़ाइज़ हरीम से कहेगा कि आखिरकार तुमने ये कदम क्यों उठाया और तुमने क्यों दी उसे इतनी बड़ी रकम, क्या सोचकर, और तुमने उससे रब्ता ही क्यों किया। और फ़ाइज़ के दिल में हरीम के लिए बहुत ही सी बातें और मुखालफत आ जाएगी और वो हरीम से कहेगा कि मैंने तुम्हारे साथ इतनी भलाई की, तुमसे शादी की और तुम्हें अपने घर में इज़्ज़त दिलवाई और अपने माँ बाप की बात नहीं मानी और आज ये सब कर रही हो तुम। और फ़ाइज़ की माँ बहुत जल्द फ़ाइज़ को वो वीडियो भी दिखा देगी और फ़ाइज़ हरीम से कहेगा मुझे तुमसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि आखिरकार ये सब कुछ होगा। और क्या अब हरीम अपनी सच्चाई फ़ाइज़ के सामने रख पाएगी और क्या वो सच्ची हो पाएगी अपनी बातों पे। आप देखेंगे कि जब फ़ाइज़ को इन बातों की सारी हकीकत मालूम हो जाएगी तो वो हरीम को माफ़ कर देगा और फ़ाइज़ की माँ फिर से अपने मकसद में नाकाम रह जाएगी, क्योंकि हरीम सच्चे दिल से फ़ाइज़ से माफ़ी मांग लेगी और कहेगी कि मैंने जो भी किया वो मुझसे गलती हो गई। मैं आपको सब सच बताना चाहती थी मगर मैं डरती थी कहीं आप मुझ पर शक ना करें। कि हरीम बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है क्योंकि वो जान चुकी है कि नासिर ने अभी तक वो वीडियो डिलीट नहीं की। जब वो नासिर से मिलने के लिए होटल में जाती है तो वहाँ पर फ़ाइज़ की माँ चुप कर उन दोनों की वीडियो बना लेती है और फ़ाइज़ की माँ तो जो चाहती थी वही होने जा रहा है, उसके हाथ सबूत लगते ही जा रहे हैं। बस वो इंतज़ार में है किसी तरीके से खुद ही बात खुलकर सारी सामने आ जाए फ़ाइज़ के। आप देखेंगे कि फ़ाइज़ हरीम से कहता है कि सच सच बताओ वो 5 लाख आखिर तुमने रूफ़ी भाई को क्यों दिया है। तो
حریم کہتی ہے کہ انہوں نے باہر کے ملک جانا تھا، انہیں کچھ ضرورت تھی، اسی لیے انہیں چاہیے تھے پیسے، اور وہ یہ کہہ کر بات کو ٹال دیتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اب بہت ہی جلد فائز کی ماں ان ساری باتوں کا تقاضا فائز کے سامنے رکھ دے گی اور اس کو سارے ثبوت دکھا دے گی، اور جب فائز ساری ویڈیوز اور ثبوت دیکھے گا تو اسے بہت ہی زیادہ دکھ ہوگا، اور وہ حریم سے کہے گا کہ میں نے تم پر اتنا یقین کیا اور تمہارے ساتھ شادی کی، اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں مانا، تمہیں اتنی عزت دلوائی اس گھر سے، مگر تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ اور حریم فائز سے کہے گی کہ میں بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخرکار میں آپ کو کس طرح سے یہ ساری بات بتاؤں، مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا، اسی لیے میں نے آپ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کی ماں کو یہ سب کچھ پتہ ہے اور وہ ناصر کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کر رہی تھی، اور الٹا فائز کی ماں فائز کی نظروں میں غلط ثابت ہو جائے گی، اور وہ اپنی ماں سے کہے گا کہ اگر آپ کو ان سب باتوں کا پتہ تھا تو آپ نے اس بات میں ناصر فائز کی ماں بڑی ہی چالاکی سے اپنی چال کو چل رہی ہے، اور وہ فائز کے سامنے حریم کو کہتی ہے کہ جو پیسے میں نے تمہیں دیے تھے وہ پیسے مجھے چاہیے، ملازموں کو تنخواہیں دینی ہیں تو وہ پیسے مجھے دے دو، جبکہ فائز کی ماں اس بات کو جانتی ہے کہ وہ پیسے حریم ناصر کو دے چکی ہے، اور وہ یہی تو چاہتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس بات کو سامنے لے آئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے آخرکار کیا سچائی ہے حریم کی۔ آپ دیکھیں گے حریم وہ رقم جا کر ناصر کو دے دیتی ہے اور ناصر سے کہتی ہے کہ آخری بار بس میں تمہیں یہ چیک دینے کے لیے آئی ہوں، وہ بھی اپنی اور فائز کی خوشی اور سکون کی خاطر۔ آپ دیکھیں گے اب بہت جلد فائز کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ وہ رقم حریم نے ناصر کو دی ہے، تو فائز حریم سے کہے گا کہ آخرکار تم نے یہ قدم کیوں اٹھایا اور تم نے کیوں دی اسے اتنی بڑی رقم، کیا سوچ کر، اور تم نے اس سے رابطہ ہی کیوں کیا، اور فائز کے دل میں حریم کے لیے بہت ہی سی باتیں اور مخالفت آ جائے گی، اور وہ حریم سے کہے گا کہ میں نے تمہارے ساتھ اتنی بھلائی کی، تم سے شادی کی اور تمہیں اپنے گھر میں عزت دلوائی اور اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانی، اور آج یہ سب کر رہی ہو تم، اور فائز کی ماں بہت جلد فائز کو وہ ویڈیو بھی دکھا دے گی، اور فائز حریم سے کہے گا مجھے تم سے بالکل بھی یہ امید نہیں تھی کہ آخرکار یہ سب کچھ ہوگا، اور کیا اب حریم اپنی سچائی فائز کے سامنے رکھ پائے گی اور کیا وہ سچی ہو پائے گی اپنی باتوں پہ۔ آپ دیکھیں گے کہ جب فائز کو ان باتوں کی ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی تو وہ حریم کو معاف کر دے گا، اور فائز کی ماں پھر سے اپنے مقصد میں ناکام رہ جائے گی، کیونکہ حریم سچے دل سے فائز سے معافی مانگ لے گی اور کہے گی کہ میں نے جو بھی کیا وہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کو سب سچ بتانا چاہتی تھی مگر میں ڈرتی تھی کہیں آپ مجھ پر شک نہ کریں۔ حریم بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی ہے کیونکہ وہ جان چکی ہے کہ ناصر نے ابھی تک وہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کی۔ جب وہ ناصر سے ملنے کے لیے ہوٹل میں جاتی ہے تو وہاں پر فائز کی ماں چھپ کر ان دونوں کی ویڈیو بنا لیتی ہے، اور فائز کی ماں تو جو چاہتی تھی وہی ہونے جا رہا ہے، اس کے ہاتھ ثبوت لگتے ہی جا رہے ہیں، بس وہ انتظار میں ہے کسی طریقے سے خود ہی بات کھل کر ساری سامنے آ جائے فائز کے۔ آپ دیکھیں گے کہ فائز حریم سے کہتا ہے کہ سچ سچ بتاؤ وہ 5 لاکھ آخر تم نے رفیع بھائی کو کیوں دیا ہے، تو حریم کہتی ہے کہ انہوں نے باہر کے ملک جانا تھا، انہیں کچھ ضرورت تھی، اسی لیے انہیں چاہیے تھے پیسے، اور وہ یہ کہہ کر بات کو ٹال دیتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اب بہت ہی جلد فائز کی ماں ان ساری باتوں کا تقاضا فائز کے سامنے رکھ دے گی اور اس کو سارے ثبوت دکھا دے گی، اور جب فائز ساری ویڈیوز اور ثبوت دیکھے گا تو اسے بہت ہی زیادہ دکھ ہوگا، اور وہ حریم سے کہے گا کہ میں نے تم پر اتنا یقین کیا اور تمہارے ساتھ شادی کی، اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں مانا، تمہیں اتنی عزت دلوائی اس گھر سے، مگر تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ اور حریم فائز سے کہے گی کہ میں بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخرکار میں آپ کو کس طرح سے یہ ساری بات بتاؤں، مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا، اسی لیے میں نے آپ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کی ماں کو یہ سب کچھ پتہ ہے اور وہ ناصر کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کر رہی تھی، اور الٹا فائز کی ماں فائز کی نظروں میں غلط ثابت ہو جائے گی، اور وہ اپنی ماں سے کہے گا کہ اگر آپ کو ان سب باتوں کا پتہ تھا تو آپ نے اس بات میں ناصر فائز کی ماں بڑی ہی چالاکی سے اپنی چال کو چل رہی ہے، اور وہ فائز کے سامنے حریم کو کہتی ہے کہ جو پیسے میں نے تمہیں دیے تھے وہ پیسے مجھے چاہیے، ملازموں کو تنخواہیں دینی ہیں تو وہ پیسے مجھے دے دو، جبکہ فائز کی ماں اس بات کو جانتی ہے کہ وہ پیسے حریم ناصر کو دے چکی ہے، اور وہ یہی تو چاہتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس بات کو سامنے لے آئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے آخرکار کیا سچائی ہے حریم کی۔ آپ دیکھیں گے حریم وہ رقم جا کر ناصر کو دے دیتی ہے اور ناصر سے کہتی ہے کہ
کہ آخری بار بس میں تمہیں یہ چیک دینے کے لیے آئی ہوں، وہ بھی اپنی اور فائز کی خوشی اور سکون کی خاطر۔ آپ دیکھیں گے اب بہت جلد فائز کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ وہ رقم حریم نے ناصر کو دی ہے، تو فائز حریم سے کہے گا کہ آخرکار تم نے یہ قدم کیوں اٹھایا اور تم نے کیوں دی اسے اتنی بڑی رقم، کیا سوچ کر، اور تم نے اس سے رابطہ ہی کیوں کیا۔ اور فائز کے دل میں حریم کے لیے بہت ہی سی باتیں اور مخالفت آ جائے گی، اور وہ حریم سے کہے گا کہ میں نے تمہارے ساتھ اتنی بھلائی کی، تم سے شادی کی اور تمہیں اپنے گھر میں عزت دلوائی اور اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانی، اور آج یہ سب کر رہی ہو تم۔ اور فائز کی ماں بہت جلد فائز کو وہ ویڈیو بھی دکھا دے گی، اور فائز حریم سے کہے گا مجھے تم سے بالکل بھی یہ امید نہیں تھی کہ آخرکار یہ سب کچھ ہوگا۔ اور کیا اب حریم اپنی سچائی فائز کے سامنے رکھ پائے گی، اور کیا وہ سچی ہو پائے گی اپنی باتوں پہ۔ آپ دیکھیں گے کہ جب فائز کو ان باتوں کی ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی تو وہ حریم کو معاف کر دے گا، اور فائز کی ماں پھر سے اپنے مقصد میں ناکام رہ جائے گی، کیونکہ حریم سچے دل سے فائز سے معافی مانگ لے گی اور کہے گی کہ میں نے جو بھی کیا وہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کو سب سچ بتانا چاہتی تھی مگر میں ڈرتی تھی کہیں آپ مجھ پر شک نہ کریں۔ حریم بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی ہے کیونکہ وہ جان چکی ہے کہ ناصر نے ابھی تک وہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کی۔ جب وہ ناصر سے ملنے کے لیے ہوٹل میں جاتی ہے تو وہاں پر فائز کی ماں چھپ کر ان دونوں کی ویڈیو بنا لیتی ہے، اور فائز کی ماں تو جو چاہتی تھی وہی ہونے جا رہا ہے، اس کے ہاتھ ثبوت لگتے ہی جا رہے ہیں، بس وہ انتظار میں ہے کسی طریقے سے خود ہی بات کھل کر ساری سامنے آ جائے فائز کے۔ آپ دیکھیں گے کہ فائز حریم سے کہتا ہے کہ سچ سچ بتاؤ وہ 5 لاکھ آخر تم نے رفیع بھائی کو کیوں دیا ہے؟ تو حریم کہتی ہے کہ انہوں نے باہر کے ملک جانا تھا، انہیں کچھ ضرورت تھی اسی لیے انہیں چاہیے تھے پیسے، اور وہ یہ کہہ کر بات کو ٹال دیتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اب بہت ہی جلد فائز کی ماں ان ساری باتوں کا تقاضا فائز کے سامنے رکھ دے گی اور اس کو سارے ثبوت دکھا دے گی، اور جب فائز ساری ویڈیوز اور ثبوت دیکھے گا تو اسے بہت ہی زیادہ دکھ ہوگا، اور وہ حریم سے کہے گا کہ میں نے تم پر اتنا یقین کیا اور تمہارے ساتھ شادی کی، اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں مانا، تمہیں اتنی عزت دلوائی اس گھر سے مگر تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ اور حریم فائز سے کہے گی کہ میں بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخرکار میں آپ کو کس طرح سے یہ ساری بات بتاؤں، مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا اسی لیے میں نے آپ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کی ماں کو یہ سب کچھ پتہ ہے اور وہ ناصر کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کر رہی تھی، اور الٹا فائز کی ماں فائز کی نظروں میں غلط ثابت ہو جائے گی، اور وہ اپنی ماں سے کہے گا کہ اگر آپ کو ان سب باتوں کا پتہ تھا تو آپ نے اس بات میں ناصر۔ فائز کی ماں بڑی ہی چالاکی سے اپنی چال کو چل رہی ہے، اور وہ فائز کے سامنے حریم کو کہتی ہے کہ جو پیسے میں نے تمہیں دیے تھے وہ پیسے مجھے چاہیے، ملازموں کو تنخواہیں دینی ہیں تو وہ پیسے مجھے دے دو، جبکہ فائز کی ماں اس بات کو جانتی ہے کہ وہ پیسے حریم ناصر کو دے چکی ہے، اور وہ یہی تو چاہتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس بات کو سامنے لے آئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے آخرکار کیا سچائی ہے حریم کی۔ آپ دیکھیں گے حریم وہ رقم جا کر ناصر کو دے دیتی ہے اور ناصر سے کہتی ہے کہ آخری بار بس میں تمہیں یہ چیک دینے کے لیے آئی ہوں، وہ بھی اپنی اور فائز کی خوشی اور سکون کی خاطر۔ آپ دیکھیں گے اب بہت جلد فائز کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ وہ رقم حریم نے ناصر کو دی ہے، تو فائز حریم سے کہے گا کہ آخرکار تم نے یہ قدم کیوں اٹھایا اور تم نے کیوں دی اسے اتنی بڑی رقم، کیا سوچ کر، اور تم نے اس سے رابطہ ہی کیوں کیا۔ اور فائز کے دل میں حریم کے لیے بہت ہی سی باتیں اور مخالفت آ جائے گی، اور وہ حریم سے کہے گا کہ میں نے تمہارے ساتھ اتنی بھلائی کی، تم سے شادی کی اور تمہیں اپنے گھر میں عزت دلوائی اور اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانی، اور آج یہ سب کر رہی ہو تم۔ اور فائز کی ماں بہت جلد فائز کو وہ ویڈیو بھی دکھا دے گی، اور فائز حریم سے کہے گا مجھے تم سے بالکل بھی یہ امید نہیں تھی کہ آخرکار یہ سب کچھ ہوگا۔ اور کیا اب حریم اپنی سچائی فائز کے سامنے رکھ پائے گی، اور کیا وہ سچی ہو پائے گی اپنی باتوں پہ۔ آپ دیکھیں گے کہ جب فائز کو ان باتوں کی ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی تو وہ حریم کو معاف کر دے گا، اور فائز کی ماں پھر سے اپنے مقصد میں ناکام رہ جائے گی، کیونکہ حریم سچے دل سے فائز سے معافی مانگ لے گی اور کہے گی کہ میں نے جو بھی کیا وہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کو سب سچ بتانا چاہتی تھی مگر میں ڈرتی تھی کہیں آپ مجھ پر شک نہ کریں۔
कि हरीम बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है क्योंकि वो जान चुकी है कि नासिर ने अभी तक वो वीडियो डिलीट नहीं की। जब वो नासिर से मिलने के लिए होटल में जाती है तो वहाँ पर फ़ाइज़ की माँ चुप कर उन दोनों की वीडियो बना लेती है और फ़ाइज़ की माँ तो जो चाहती थी वही होने जा रहा है। उसके हाथ सबूत लगते ही जा रहे हैं। बस वो इंतज़ार में है किसी तरीके से खुद ही बात खुलकर सारी सामने आ जाए फ़ाइज़ के। आप देखेंगे कि फ़ाइज़ हरीम से कहता है कि सच सच बताओ, वो 5 लाख आखिर तुमने रूफ़ी भाई को क्यों दिया है? तो हरीम कहती है कि उन्होंने बाहर के मुल्क जाना था, उन्हें कुछ ज़रूरत थी इसीलिए उन्हें चाहिए थे पैसे, और वो ये कहकर बात को टाल देती है। आप देखेंगे कि अब बहुत ही जल्द फ़ाइज़ की माँ इन सारी बातों का तकाजा फ़ाइज़ के सामने रख देगी और उसको सारे सबूत दिखा देगी, और जब फ़ाइज़ सारी वीडियोज़ और सबूत देखेगा तो उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होगा और वो हरीम से कहेगा कि मैंने तुम पर इतना यकीन किया और तुम्हारे साथ शादी की, अपने माँ बाप की बात को नहीं माना, तुम्हें इतनी इज़्ज़त दिलवाई इस घर से, मगर तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया। और हरीम फ़ाइज़ से कहेगी कि मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार मैं आपको किस तरह से ये सारी बात बताऊं। मुझे इतना डर लग रहा था, इसीलिए मैंने आपसे इस बारे में कोई बात नहीं की। मैं नहीं जानती थी कि आपकी माँ को ये सब कुछ पता है और वो नासिर के साथ मिलकर ये सब कुछ कर रही थी, और उल्टा फ़ाइज़ की माँ फ़ाइज़ की नज़रों में गलत साबित हो जाएगी और वो अपनी माँ से कहेगा कि अगर आपको ये इन सब बातों का पता था तो आपने इस बात में फ़ाइज़ की माँ बड़ी ही चालाकी से अपनी चाल को चल रही है और वो फ़ाइज़ के सामने हरीम को कहती है कि जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे वो पैसे मुझे चाहिए, मुलाजमों को तनख्वाहें देनी हैं तो वो पैसे मुझे दे दो। जबकि फ़ाइज़ की माँ इस बात को जानती है कि वो पैसे हरीम नासिर को दे चुकी है और वो यही तो चाहती है कि वो किसी तरीके से इस बात को सामने ले आए और किसी को पता भी ना चले आखिरकार क्या सच्चाई है हरीम की। आप देखेंगे हरीम वो रकम जाकर नासिर को दे देती है और नासिर से कहती है कि आखिरी बार बस मैं तुम्हें ये चेक देने के लिए आई हूँ, वो भी अपनी और फ़ाइज़ की खुशी और सुकून की खातिर। आप देखेंगे अब बहुत जल्द फ़ाइज़ को इस बात का पता चल जाएगा कि वो रकम हरीम ने नासिर को दी है। तो फ़ाइज़ हरीम से कहेगा कि आखिरकार तुमने ये कदम क्यों उठाया और तुमने क्यों दी उसे इतनी बड़ी रकम, क्या सोचकर, और तुमने उससे रब्ता ही क्यों किया। और फ़ाइज़ के दिल में हरीम के लिए बहुत ही सी बातें और मुखालफत आ जाएगी और वो हरीम से कहेगा कि मैंने तुम्हारे साथ इतनी भलाई की, तुमसे शादी की और तुम्हें अपने घर में इज़्ज़त दिलवाई और अपने माँ बाप की बात नहीं मानी, और आज ये सब कर रही हो तुम। और फ़ाइज़ की माँ बहुत जल्द फ़ाइज़ को वो वीडियो भी दिखा देगी और फ़ाइज़ हरीम से कहेगा मुझे तुमसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि आखिरकार ये सब कुछ होगा। और क्या अब हरीम अपनी सच्चाई फ़ाइज़ के सामने रख पाएगी और क्या वो सच्ची हो पाएगी अपनी बातों पे। आप देखेंगे कि जब फ़ाइज़ को इन बातों की सारी हकीकत मालूम हो जाएगी तो वो हरीम को माफ़ कर देगा और फ़ाइज़ की माँ फिर से अपने मकसद में नाकाम रह जाएगी, क्योंकि हरीम सच्चे दिल से फ़ाइज़ से माफ़ी मांग लेगी और कहेगी कि मैंने जो भी किया वो मुझसे गलती हो गई, मैं आपको सब सच बताना चाहती थी मगर मैं डरती थी कहीं आप मुझ पर शक ना करें। कि हरीम बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है क्योंकि वो जान चुकी है कि नासिर ने अभी तक वो वीडियो डिलीट नहीं की। जब वो नासिर से मिलने के लिए होटल में जाती है तो वहाँ पर फ़ाइज़ की माँ चुप कर उन दोनों की वीडियो बना लेती है और फ़ाइज़ की माँ तो जो चाहती थी वही होने जा रहा है। उसके हाथ सबूत लगते ही जा रहे हैं। बस वो इंतज़ार में है किसी तरीके से खुद ही बात खुलकर सारी सामने आ जाए फ़ाइज़ के। आप देखेंगे कि फ़ाइज़ हरीम से कहता है कि सच सच बताओ, वो 5 लाख आखिर तुमने रूफ़ी भाई को क्यों दिया है? तो हरीम कहती है कि उन्होंने बाहर के मुल्क जाना था, उन्हें कुछ ज़रूरत थी इसीलिए उन्हें चाहिए थे पैसे, और वो ये कहकर बात को टाल देती है। आप देखेंगे कि अब बहुत ही जल्द फ़ाइज़ की माँ इन सारी बातों का तकाजा फ़ाइज़ के सामने रख देगी और उसको सारे सबूत दिखा देगी, और जब फ़ाइज़ सारी वीडियोज़ और सबूत देखेगा तो उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होगा और वो हरीम से कहेगा कि मैंने तुम पर इतना यकीन किया और तुम्हारे साथ शादी की, अपने माँ बाप की बात को नहीं माना, तुम्हें इतनी इज़्ज़त दिलवाई इस घर से, मगर तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया। और हरीम फ़ाइज़ से कहेगी कि मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार मैं आपको किस तरह से ये सारी बात बताऊं। मुझे इतना डर लग रहा था, इसीलिए मैंने आपसे इस बारे में कोई बात नहीं की। मैं नहीं जानती थी कि आपकी माँ को ये सब कुछ पता है और वो नासिर के साथ मिलकर ये सब कुछ कर रही थी, और उल्टा फ़ाइज़ की माँ फ़ाइज़ की नज़रों में गलत साबित हो जाएगी और वो अपनी माँ से कहेगा कि अगर आपको ये इन सब बातों का पता था तो आपने इस बात में
فائز کی ماں بڑی ہی چلاکی سے اپنی چال کو چل رہی ہے اور وہ فائز کے سامنے حریم کو کہتی ہے کہ جو پیسے میں نے تمہیں دیے تھے وہ پیسے مجھے چاہیے، ملازموں کو تنخواہیں دینی ہیں تو وہ پیسے مجھے دے دو، جبکہ فائز کی ماں اس بات کو جانتی ہے کہ وہ پیسے حریم ناصر کو دے چکی ہے اور وہ یہی تو چاہتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس بات کو سامنے لے آئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے آخرکار کیا سچائی ہے حریم کی۔ آپ دیکھیں گے حریم وہ رقم جا کر ناصر کو دے دیتی ہے اور ناصر سے کہتی ہے کہ آخری بار بس میں تمہیں یہ چیک دینے کے لیے آئی ہوں، وہ بھی اپنی اور فائز کی خوشی اور سکون کی خاطر۔ آپ دیکھیں گے اب بہت جلد فائز کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ وہ رقم حریم نے ناصر کو دی ہے، تو فائز حریم سے کہے گا کہ آخرکار تم نے یہ قدم کیوں اٹھایا اور تم نے کیوں دی اسے اتنی بڑی رقم، کیا سوچ کر، اور تم نے اس سے رابطہ ہی کیوں کیا۔ اور فائز کے دل میں حریم کے لیے بہت ہی سی باتیں اور مخالفت آ جائے گی اور وہ حریم سے کہے گا کہ میں نے تمہارے ساتھ اتنی بھلائی کی، تم سے شادی کی اور تمہیں اپنے گھر میں عزت دلوائی اور اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانی اور آج یہ سب کر رہی ہو تم۔ اور فائز کی ماں بہت جلد فائز کو وہ ویڈیو بھی دکھا دے گی اور فائز حریم سے کہے گا مجھے تم سے بالکل بھی یہ امید نہیں تھی کہ آخرکار یہ سب کچھ ہوگا، اور کیا اب حریم اپنی سچائی فائز کے سامنے رکھ پائے گی اور کیا وہ سچی ہو پائے گی اپنی باتوں پہ۔ آپ دیکھیں گے کہ جب فائز کو ان باتوں کی ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی تو وہ حریم کو معاف کر دے گا اور فائز کی ماں پھر سے اپنے مقصد میں ناکام رہ جائے گی، کیونکہ حریم سچے دل سے فائز سے معافی مانگ لے گی اور کہے گی کہ میں نے جو بھی کیا وہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کو سب سچ بتانا چاہتی تھی مگر میں ڈرتی تھی کہیں آپ مجھ پر شک نہ کریں۔ حریم بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی ہے کیونکہ وہ جان چکی ہے کہ ناصر نے ابھی تک وہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کی۔ جب وہ ناصر سے ملنے کے لیے ہوٹل میں جاتی ہے تو وہاں پر فائز کی ماں چھپ کر ان دونوں کی ویڈیو بنا لیتی ہے اور فائز کی ماں تو جو چاہتی تھی وہی ہونے جا رہا ہے، اس کے ہاتھ ثبوت لگتے ہی جا رہے ہیں، بس وہ انتظار میں ہے کسی طریقے سے خود ہی بات کھل کر ساری سامنے آ جائے فائز کے۔ آپ دیکھیں گے کہ فائز حریم سے کہتا ہے کہ سچ سچ بتاؤ وہ 5 لاکھ آخر تم نے رفیع بھائی کو کیوں دیا ہے؟ تو حریم کہتی ہے کہ انہوں نے باہر کے ملک جانا تھا، انہیں کچھ ضرورت تھی اسی لیے انہیں چاہیے تھے پیسے، اور وہ یہ کہہ کر بات کو ٹال دیتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اب بہت ہی جلد فائز کی ماں ان ساری باتوں کا تقاضا فائز کے سامنے رکھ دے گی اور اس کو سارے ثبوت دکھا دے گی، اور جب فائز ساری ویڈیوز اور ثبوت دیکھے گا تو اسے بہت ہی زیادہ دکھ ہوگا اور وہ حریم سے کہے گا کہ میں نے تم پر اتنا یقین کیا اور تمہارے ساتھ شادی کی، اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں مانا، تمہیں اتنی عزت دلوائی اس گھر سے، مگر تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ اور حریم فائز سے کہے گی کہ میں بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخرکار میں آپ کو کس طرح سے یہ ساری بات بتاؤں، مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا اسی لیے میں نے آپ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کی ماں کو یہ سب کچھ پتہ ہے اور وہ ناصر کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کر رہی تھی، اور الٹا فائز کی ماں فائز کی نظروں میں غلط ثابت ہو جائے گی اور وہ اپنی ماں سے کہے گا کہ اگر آپ کو ان سب باتوں کا پتہ تھا تو آپ نے اس بات میں ناصر۔ فائز کی ماں بڑی ہی چلاکی سے اپنی چال کو چل رہی ہے اور وہ فائز کے سامنے حریم کو کہتی ہے کہ جو پیسے میں نے تمہیں دیے تھے وہ پیسے مجھے چاہیے، ملازموں کو تنخواہیں دینی ہیں تو وہ پیسے مجھے دے دو، جبکہ فائز کی ماں اس بات کو جانتی ہے کہ وہ پیسے حریم ناصر کو دے چکی ہے اور وہ یہی تو چاہتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس بات کو سامنے لے آئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے آخرکار کیا سچائی ہے حریم کی۔ آپ دیکھیں گے حریم وہ رقم جا کر ناصر کو دے دیتی ہے اور ناصر سے کہتی ہے کہ آخری بار بس میں تمہیں یہ چیک دینے کے لیے آئی ہوں، وہ بھی اپنی اور فائز کی خوشی اور سکون کی خاطر۔ آپ دیکھیں گے اب بہت جلد فائز کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ وہ رقم حریم نے ناصر کو دی ہے، تو فائز حریم سے کہے گا کہ آخرکار تم نے یہ قدم کیوں اٹھایا اور تم نے کیوں دی اسے اتنی بڑی رقم، کیا سوچ کر، اور تم نے اس سے رابطہ ہی کیوں کیا۔ اور فائز کے دل میں حریم کے لیے بہت ہی سی باتیں اور مخالفت آ جائے گی اور وہ حریم سے کہے گا کہ میں نے تمہارے ساتھ اتنی بھلائی کی، تم سے شادی کی اور تمہیں اپنے گھر میں عزت دلوائی اور اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانی اور آج یہ سب کر رہی ہو تم۔ اور فائز کی ماں بہت جلد فائز کو وہ ویڈیو بھی دکھا دے گی اور فائز حریم سے کہے گا مجھے تم سے بالکل بھی یہ امید نہیں تھی کہ آخرکار یہ سب کچھ ہوگا، اور کیا اب حریم اپنی سچائی فائز کے سامنے رکھ پائے گی اور کیا وہ سچی ہو پائے گی اپنی باتوں پہ۔
आप देखेंगे कि जब फ़ाइज़ को इन बातों की सारी हकीकत मालूम हो जाएगी तो वो हरीम को माफ़ कर देगा और फ़ाइज़ की माँ फिर से अपने मकसद में नाकाम रह जाएगी, क्योंकि हरीम सच्चे दिल से फ़ाइज़ से माफ़ी मांग लेगी और कहेगी कि मैंने जो भी किया वो मुझसे गलती हो गई। मैं आपको सब सच बताना चाहती थी मगर मैं डरती थी कहीं आप मुझ पर शक ना करें। कि हरीम बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है क्योंकि वो जान चुकी है कि नासिर ने अभी तक वो वीडियो डिलीट नहीं की। जब वो नासिर से मिलने के लिए होटल में जाती है तो वहाँ पर फ़ाइज़ की माँ चुप कर उन दोनों की वीडियो बना लेती है और फ़ाइज़ की माँ तो जो चाहती थी वही होने जा रहा है, उसके हाथ सबूत लगते ही जा रहे हैं। बस वो इंतज़ार में है किसी तरीके से खुद ही बात खुलकर सारी सामने आ जाए फ़ाइज़ के। आप देखेंगे कि फ़ाइज़ हरीम से कहता है कि सच सच बताओ वो 5 लाख आखिर तुमने रूफ़ी भाई को क्यों दिया है। तो हरीम कहती है कि उन्होंने बाहर के मुल्क जाना था, उन्हें कुछ ज़रूरत थी इसीलिए उन्हें चाहिए थे पैसे, और वो ये कहकर बात को टाल देती है। आप देखेंगे कि अब बहुत ही जल्द फ़ाइज़ की माँ इन सारी बातों का तकाजा फ़ाइज़ के सामने रख देगी और उसको सारे सबूत दिखा देगी, और जब फ़ाइज़ सारी वीडियोज़ और सबूत देखेगा तो उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होगा और वो हरीम से कहेगा कि मैंने तुम पर इतना यकीन किया और तुम्हारे साथ शादी की, अपने माँ बाप की बात को नहीं माना, तुम्हें इतनी इज़्ज़त दिलवाई इस घर से, मगर तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया। और हरीम फ़ाइज़ से कहेगी कि मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार मैं आपको किस तरह से ये सारी बात बताऊं। मुझे इतना डर लग रहा था इसीलिए मैंने आपसे इस बारे में कोई बात नहीं की। मैं नहीं जानती थी कि आपकी माँ को ये सब कुछ पता है और वो नासिर के साथ मिलकर ये सब कुछ कर रही थी, और उल्टा फ़ाइज़ की माँ फ़ाइज़ की नज़रों में गलत साबित हो जाएगी और वो अपनी माँ से कहेगा कि अगर आपको ये इन सब बातों का पता था तो आपने इस बात में फ़ाइज़ की माँ बड़ी ही चालाकी से अपनी चाल को चल रही है और वो फ़ाइज़ के सामने हरीम को कहती है कि जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे वो पैसे मुझे चाहिए, मुलाज़मों को तनख्वाहें देनी हैं तो वो पैसे मुझे दे दो। जबकि फ़ाइज़ की माँ इस बात को जानती है कि वो पैसे हरीम नासिर को दे चुकी है और वो यही तो चाहती है कि वो किसी तरीके से इस बात को सामने ले आए और किसी को पता भी ना चले आखिरकार क्या सच्चाई है हरीम की। आप देखेंगे हरीम वो रकम जाकर नासिर को दे देती है और नासिर से कहती है कि आखिरी बार बस मैं तुम्हें ये चेक देने के लिए आई हूँ, वो भी अपनी और फ़ाइज़ की खुशी और सुकून की खातिर। आप देखेंगे अब बहुत जल्द फ़ाइज़ को इस बात का पता चल जाएगा कि वो रकम हरीम ने नासिर को दी है। तो फ़ाइज़ हरीम से कहेगा कि आखिरकार तुमने ये कदम क्यों उठाया और तुमने क्यों दी उसे इतनी बड़ी रकम, क्या सोचकर, और तुमने उससे रब्ता ही क्यों किया। और फ़ाइज़ के दिल में अब हरीम के लिए बहुत ही सी बातें और मुखालफत आ जाएगी और वो हरीम से कहेगा कि मैंने तुम्हारे साथ इतनी भलाई की, तुमसे शादी की और तुम्हें अपने घर में इज़्ज़त दिलवाई और अपने माँ बाप की बात नहीं मानी और आज ये सब कर रही हो तुम। और फ़ाइज़ की माँ बहुत जल्द फ़ाइज़ को वो वीडियो भी दिखा देगी और फ़ाइज़ हरीम से कहेगा मुझे तुमसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि आखिरकार ये सब कुछ होगा। और क्या अब हरीम अपनी सच्चाई फ़ाइज़ के सामने रख पाएगी और क्या वो सच्ची हो पाएगी अपनी बातों पे। आप देखेंगे कि जब फ़ाइज़ को इन बातों की सारी हकीकत मालूम हो जाएगी तो वो हरीम को माफ़ कर देगा और फ़ाइज़ की माँ फिर से अपने मकसद में नाकाम रह जाएगी, क्योंकि हरीम सच्चे दिल से फ़ाइज़ से माफ़ी मांग लेगी और कहेगी कि मैंने जो भी किया वो मुझसे गलती हो गई। मैं आपको सब सच बताना चाहती थी मगर मैं डरती थी कहीं आप मुझ पर शक ना करें। कि हरीम बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है क्योंकि वो जान चुकी है कि नासिर ने अभी तक वो वीडियो डिलीट नहीं की। जब वो नासिर से मिलने के लिए होटल में जाती है तो वहाँ पर फ़ाइज़ की माँ चुप कर उन दोनों की वीडियो